السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ روزانہ کا 127واں درس ہے، یعنی 127، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 197ویں آیت 197 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ سماعت فرمائیے اور دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے کہ حج کے چند متعین مہینے ہیں جو ان میں احرام باندھ کر اپنے آپ پر حج لازم کر لے تو پھر وہ حج میں نہ کوئی فحش بات کرے، نہ گناہ کرے اور نہ جھگڑا، اور تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ہاں راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے اصحاب عقل و دانش مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ اب آئیے اس آیت کا پچھلی آیت سے جو تعلق رہا ہے وہ یہ کہ پچھلی آیت میں تمتع کا ذکر تھا، یعنی کہ تمتع یعنی کہ حج اور عمرے کو ملا کر کرنا، اور تمتع میں عمرہ حج کے مہینوں میں ادا کرنا ضروری ہے، لہٰذا اب حج کے مہینے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ تمتع کا پورا پتہ لگ جائے۔ پچھلی آیتوں میں حج کا بھی ذکر تھا، اب اس کا وقت بتایا جا رہا ہے، تو گویا یہ آیت پچھلی آیت کا تتمہ ہے، یعنی کہ اختتام۔ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ حج و عمرہ پورا کرو، جس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ حج بھی عمرے کی طرح ہمیشہ ہی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا اب فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، حج کے لیے مہینے مقرر ہیں، عمرے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کسی بھی مہینے میں کیا جا سکتا ہے۔ پچھلی آیت میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا حکم دیا گیا، اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ حج میں جماع و گناہ اور جھگڑا چھوڑنا، چوری اور ڈکیتی، بھیک مانگنا وغیرہ سے بچنے کے لیے توشہ ساتھ لے جانا تقویٰ ہے، یعنی کہ جو بھی زاد راہ ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ شان نزول، بعض یمنی لوگ بے سر و سامان ہی حج کے لیے چل پڑتے تھے اور اپنے کو متوکل کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے مہمان ہیں اور اس کے گھر کے حاجی ہیں، کیا ہمیں اللہ روٹی نہ کھلائے گا؟ اور مکہ مکرمہ پہنچ کر لوگوں سے سوال شروع کر دیتے تھے، یعنی کہ مانگنا شروع کر دیتے تھے، بلکہ کبھی
غربت کی وجہ سے غصب، خیانت اور لوٹ مار بھی کر لیا کرتے تھے۔ ان کے حق میں اس آیت کا آخری جملہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور توشہ لو، اپنے ساتھ توشہ رکھو، جو سب سے بہتر پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ یا اولی الالباب، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ یہاں پر یہ بات بتلائی گئی کہ توشہ اپنے ساتھ رکھو، جس میں انہیں ہدایت کی گئی کہ توشہ لے کر حج کو چلو، تاکہ تمہیں آخرت کا بہترین توشہ یعنی تقوی حاصل ہو جائے۔ یعنی کہ اس سے اور ایک بات یہاں پر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اگر پیدا رہے گا تو وہ یہ تمام جو گناہ کے کام ہیں، جو برائیاں ہیں، جس کا ابھی اظہار کیا گیا کہ جمع نہیں کرنا، گناہ نہیں کرنا، کوئی گناہ کے کام نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور چوری ڈکیتی نہیں کرنا، اور آخر کار یہ بھی بیان کیا گیا کہ بھیک نہیں مانگنا۔ بھیک مانگنے کے لیے لازم بات ہے کہ جب اگر تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہوگا تو پھر تم بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ تو تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ یہاں پر اس بات کا اظہار کیا گیا۔ الحج اشہر معلومات، حج سے پہلے وقت پوشیدہ ہے، کیونکہ حج چند کاموں کا نام ہے جو مناسک حج جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی خبر اشہرم یعنی مہینے نہیں بن سکتی۔ الحج میں الف لام عہدی ہے، یعنی وہ حج جو گزشتہ انبیاء کرام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ خیال رہے کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں حج طواف اور وقوف عرفات کا نام تھا۔ پھر زمانے ابراہیمی سے اس میں رمی، قربانی، صفا مروہ، سعی کا اضافہ ہوا۔ اس کے بعد مشرکین نے اس میں بت پرستی، ننگے طواف کرنا، زمانہ حج میں دروازوں کی راہ مکان میں نہ جانے کا اضافہ کیا، جسے اسلام نے مٹا دیا۔ ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طواف قدوم، وداع اور طواف قدوم میں رمل یعنی اکڑ کر چلنے کا اضافہ ہوا۔ یعنی کہ ایک رخ ایسا آتا حج کرتے وقت، جب تو ہم طواف کرتے ہیں تو وہاں پر جو سو حکم ہوا کہ اس راستے پر جب چلو گے تو اکڑ کر چلنا چاہیے۔ ارکان حج میں زیادتی ہوتی رہی۔ معنی یہ ہوئے کہ وہ اصل حج جو زمانے آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے وہ معلوم مہینوں میں ہے۔ اشہرم یعنی کہ مہینے جو ہے حج کے لیے، وہ جو مہینے ہیں وہ شوال، ذی القعدہ اور ماہ ذی الحجہ کے 10 دن مقرر ہیں۔ حج کے اصل ارکان ذی الحجہ کے دوسرے ہفتے میں ادا ہوتے ہیں، لیکن احرام 2 ماہ پہلے شوال ہی کے مہینے سے باندھنا شروع کیا جاتا ہے۔ احرام اس پوشاک کا نام ہے جو حرم یعنی کہ میقات کی حدود میں داخل ہوتے ہی ہر حاجی پر واجب ہو جاتی ہے۔ یہ پوشاک کیا ہے؟ بے سلی 2 چادریں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ حاجی جب چاہے احرام باندھ سکتا ہے، لیکن ماہ شوال سے پہلے کا باندھنا ناپسندیدہ ہے۔ ان کے نزدیک شوال سے پہلے بھی احرام باندھ لینا اس لیے جائز ہے کہ احرام حج کا رکن نہیں، احرام جو ہے وہ حج کا رکن نہیں بلکہ صرف حج کے لیے ایک شرط ہے۔ فرض فیہن الحج، ان میں حج لازم کر لیا گیا، یعنی کہ حج کے موسم میں حج کرنے کی نیت کر لی اور حج اپنے اوپر واجب کر لیا۔ اس کے لیے لازم کرنے کی عملی نشانی احرام باندھ لینا ہے۔ یعنی کہ جیسا کہ یہاں پر بات بتلائی گئی کہ
ماہ شوال اور ذی قعدہ ہی سے جو ہے سو حج کے جانے کے لیے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ تو اس کی تیاری، اس کی نیت کا جو اظہار ہوتا ہے وہ احرام سے ہوتا ہے، احرام باندھ لینے سے مراد اب آپ حج کے لیے آپ پوری طریقے سے تیاری کر چکے ہیں، حج کا ارادہ آپ مکمل طور پر کر چکے ہیں، اور یہ جو ہے سو عملی نشانی ہے۔ رفسا، رفسا کے معنی جو بیان کیے گئے ہیں، عورت سے بے حجاب ہونا، یہاں مراد ہے بیوی سے خلوت کے ساتھ مخصوص باتوں کا کرنا۔ ان چیزوں کو بھی منع کیا گیا ہے حج کے موسم میں، تمام چیزیں جو محبت کے جو اظہار کے جو باتیں ہیں ان سے بھی یہ سو منع کیا گیا ہے۔ فسوق کا گناہ کرنا، اس سے مراد ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ، ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ۔ جدالہ، جھگڑا کرنا، مار پیٹ، ہاتھا پائی، حجت، تکرار، گالی گلوچ اور ناشائستہ الفاظ سے خطاب کرنا، یعنی کہ ایک دوسروں کے ساتھ یہ تمام نازیبا جو حرکات کو ناپسندیدہ کیا جاتا ہے، ایسے اعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے کہ آپس میں کسی قسم کا بھی جھگڑا نہ کرے، نہ چوری کرے، نہ ڈکیتی کرے، نہ سوال کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، یہ تمام چیزوں سے سب منع کیا گیا ہے۔ اس آیت میں حج کے چند ضروری احکام بیان کیے گئے ہیں، حج کے مہینے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اس دوران میں خاص طور پر 3 باتوں سے باز رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جیسا کہ ابھی اوپر بیان کیا، اس کی تفصیل یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ بیوی کے ساتھ اختلاط اور بے حجابی بالکل ممنوع ہے، حتیٰ کہ شہوانی خیالات زبان پر لانے کی بھی اجازت نہیں ہے، ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے جس سے کہ اس شہوانیت ابھرتی ہو، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا۔ جس طرح روزوں میں کئی جائز امور سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، اسی طرح حج کے زمانے میں بھی پوری طرح طہارت اور پاکیزگی برقرار رکھنے کا حکم ہے، یعنی کہ وہ تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے، احتیاط برتنی چاہیے۔ اور دوسری جو بات بتلائی گئی وہ یہ کہ تمام قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچا جائے۔ ظاہر ہے کہ احرام کی حالت میں جب کہیں جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں تو دوسرے گناہوں سے بچنے کی سختی سے تلقین لازمی ہے۔ ہر قسم کے جھگڑے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حج کے موقع پر دنیا کے تمام حصوں سے، دنیا کے تمام ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں، ہر عمر، ہر خماش، ہر مزاج کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے موقعوں پر کسی قسم کی بدکاری اور جھگڑوں کی طرف رغبت ہو سکتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کو پہلے ہی سے منع کر دیا تاکہ مسلمانوں میں پاک دامنی اور قوت برداشت پیدا ہو جائے، یعنی کہ یہ احکام بتانے کی وجہ یہی ہے کہ اس بات کی تیاری کر لیں، جو مسلمان ہیں جو حج کے لیے جانا چاہتے ہیں تو وہ ان تمام باتوں کا پہلے ہی سے خیال رکھیں۔ جب یہ باتیں تمام ذہن میں رہیں گی، جب آپ اس سے آگے حاصل کریں گے تو آپ کو ہوگا کہ آپ تمام باتوں سے بچتے رہیں گے۔ اسی لیے تقریباً سبھی ممالک میں جہاں پر سے لوگ حج کو جاتے ہیں تو وہاں پر اس قسم کے حج کو جانے والوں کی جو باضابطہ کلاسیں لی جاتی ہے، تاکہ وہ کلاسز میں اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں پر یہی احکام کو ان کے سامنے علماء کرام، مفتیان نظام ان تمام احکام کو جو ظاہر کرتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں، تاکہ یہ اس طریقے سے احرام باندھنا چاہیے، احرام باندھنے کے بعد اب یہ تمام جیسے تمہارے اوپر سنتیں عائد ہو جاتی ہیں، اس طریقے سے واجبات تم پر عائد ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے تم کو عمل کرنا ہے، اس طریقے سے رکنا ہے، یہ تمام جو احکام جو حج اور عمرے کے لیے جو ہے وہ تمام احکامات علماء کرام بیان کرتے ہیں۔ اس لیے جو کوئی بھی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں تو یہ علماء کرام سے رجوع ہو کر معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ اب آئیے اللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ اس کو جانتے ہیں، اور ہاں راستے کا توشہ لے لیا کرو، بہترین توشہ تقویٰ ہے، اور اے اصحاب عقل و دانش مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ دیکھیے آپ کہ بہرحال آخری میں پھر ایک ہی بات سامنے آتی ہے، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری کی۔ بہرحال
یہاں پر جو باتیں سامنے آ رہی ہے غور فرمائیے کہ یہ جو باتیں رکھی گئی کہ توچہ جو ساتھ رکھ لیں، اس کی وجہ جو اس سے پہلے بھی میں مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی کہ اس زمانے میں، جاہلیت کے زمانے میں عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ حج کو جاتے وقت سفر کی ضروریات ساتھ نہ لے لیتے تھے، یعنی زاد راہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے، بالکل خالی ہاتھ چل پڑتے اور راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے۔ ان کے نزدیک یہ بات بزرگی کی نشانی تھی، یعنی کہ یہ لوگ اس غلط فہمی کا شکار تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہیں تو اللہ ہی ہمارے لیے تمام انتظامات کرنے والا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ انتظام کرتا ہے۔ حتیٰ یہ کہ بعض لوگ تو یہاں تک کرتے کہ حج کے لیے روانہ ہوتے وقت اپنا تمام سرمایہ بالکل لٹاتے۔ یہ معمول ان لوگوں نے خواہ مخواہ اپنے دل سے گھڑ رکھا تھا، یہ کسی طرح عبادت کا حصہ نہ تھا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہرگز مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس طرح دوسروں پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں وہ وہی احکام ہمارے لیے جائز قرار دیے جس سے کہ ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہو، اور پھر دوسرے نہ صرف ہم کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو، بلکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ اب اگر کوئی زیادہ راہ اپنے ساتھ لے کر نہیں نکلے گا تو لازمی بات ہے کہ جب اس کے بھوک لگے گی تو وہ دوسروں سے بھیک مانگنا پڑے گا اسے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے۔ ہاں، دیگر بھی شریعت کے احکام میں باتیں ہمارے سامنے آئی، کئی احادیث میں ہمارے سامنے باتیں آتی ہیں کہ ہم کسی کے سامنے سوال نہ کریں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات جہاں پر آئی ہے، جہاں پر خرچ کرنے کی بات آئی، وہاں پر قرآن مجید میں پورے طور پر جہاں کہیں بھی آپ کو یہ احکام ملیں گے وہاں پر دو بول کر آیا، دو۔ ہاں، اللہ کی راہ میں دو، خرچ کرو، لوگوں کی مدد کرو، ہر ایک کی مدد کرو۔ یہ تمام چیزیں دینے کے زمرے میں آتے ہیں، مانگنے کے زمرے میں آپ کو کوئی بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی کہ سوال کرو، بھیک مانگو۔ حتیٰ یہ کہ بعض روایت میں یہ بات بھی آئی کہ جو لوگ بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو قیامت میں وہ بالکل جو سو ڈھانچے کی شکل میں اٹھیں گے، وہ ان کا پورا جو سو جسم نہیں رہے گا، ڈھانچے کی شکل میں اٹھیں گے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو بھیک مانگنا، سوال کرنا، یہ دنیا کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا اللہ تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے۔ سوال کرنا ہے تو صرف اللہ سے سوال کرنا ہے، مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ مانگنے کے بھی جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور جو سو احادیث میں ہم کو مل جاتے ہیں، لیکن عام طور پر دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگوں کے سامنے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، مجبوری کی زندگی گزارنا، یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اسی لیے محنت کرنا اور اکل حلال روزی کمانا اور توکل علی اللہ کی زندگی گزارنا، یہ اصل چیز توکل ہے۔ لیکن اس کے برخلاف یہ لوگ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں، یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا توکل کیا ہے؟ ہم اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں ہم نکلے ہیں۔ تو یہ توکل، وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ خود ہی ہمارے زاد راہ فراہم کر دے گا، جو بھی راستے میں ہم کو جو طلاق ملنا ہے، جو توشہ ہے ہمارا، وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ خود لوگوں کے ذریعے ہم کو پہنچا دے گا۔ یہ ان کے ذہن میں غلط جو سو تعبیرات تھے، اور یہ غلط جو سو ان کے ذہنوں میں جو سو گھڑی ہوئی ان کی اپنی باتیں تھیں، جسے یہاں پر بتلایا گیا کہ یہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کو ناقابل قبول ہے، بلکہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے ساتھ توشہ رکھو۔ ہاں، اللہ اس کو جانتے ہیں، جو کچھ بھی تم نیک عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو نیک عمل میں سب سے بہتر عمل جو حج کے لیے جا رہے ہیں وہ یہ بھی یہاں پر یہ بتلایا گیا کہ تم اپنا راستے کا توشہ اپنے ساتھ لے لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روانہ ہوتے وقت، یعنی کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے جب عزم کر لیتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے زاد راہ، اپنے راستے کے لیے اپنا روپیہ، پیسہ، جو بھی چیزیں درکار ہے وہ تمام چیزوں کا انتظام کر گھر سے اپنے نکلو اور اپنا بوجھ کسی دوسرے پر نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نیتوں اور ارادوں کو جانتا ہے، ظاہری نمائش اور بناوٹی پاکیزگی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بھی آپ کو جو ہے مختلف آیات میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آتی رہی ہے، مختلف آیات میں یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ریاکاری کا عمل، دکھاوے کا عمل قطعی ناپسند ہے، کہ حج کے لیے بھی اگر ہم جا رہے ہیں تو خالص
جذبہ للہیت کے تحت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، اس سے دعائیں مانگنے کے لیے اور اپنے گزشتہ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے، اس نیت کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے ہم کو جو ہے سو اس بات کا عزم کرنا چاہیے، اس بات کا ہم کو ارادہ کرنا چاہیے، نہ کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کہ ہم حج کو جا رہے ہیں، ہم حاجی ہیں، یہ اس بات کا اظہار نہ کرنا چاہیے۔ جو تمام ریاکاری کے جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو قطعی ناپسند ہے۔ اس لیے اگر تم راستے کے لیے سفر خرچ لے لو تو اس میں کوئی گناہ کی بات بھی نہیں اور نیکی کے منافی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اصلی چیز تقوی ہے، یعنی برائی سے فطری طور پر پرہیز کرنا، یعنی کہ ہر قدم پر ہم کو جو ہے سو برائی سے بچنے کی جو ہے سو یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، اور تقوی کے مختلف معنی ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اس کی تفصیلات بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے اور آتے رہے گی۔ بہرحال تقوی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ ڈرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکام سے ڈرنا جس سے کہ نافرمانی ہوتی ہو۔ ایک بنیادی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہم چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بے پناہ محبت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور محبت کے تقاضے یہ ہے کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کی جائے، اور اگر ہم احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر ناراضگی لینا ہے تو ہم کو برائیوں میں گھرے رہنا پڑے گا۔ تو برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی سے بچنا ہے تو ان گھرے ہوئے برائیوں سے بچنا پڑے گا، اس سے نکلنا پڑے گا، احتیاط کرنا پڑے گا۔ یہاں پر تقوی کی اصل بنیادی بات یہی ہے کہ ہر قدم پر، جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر جا کر جب واپس ہو رہے تھے تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، وہ حدیث یہ شریف ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم، یعنی کہ جو جہاد کر کر جو قتال جو کر کر واپس ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے کہا کہ ہم جہاد اکبر سے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، یعنی کہ قتال کا جو جہاد تھا اس کو جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اصغر قرار دیا، اور اب جو عمل کے حالت میں آ رہے ہیں، لیکن اب آپ کی عام زندگی ہو گئی تو یہاں پر جہاد اکبر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ کو نفس پر کنٹرول کرنا ہے، آپ کو نفس پر کنٹرول کرنا ہے، اور نفس سب سے بڑا ہمارا جو ہے سو دشمن ہے، سب سے بڑا ہمارا دشمن ہمارا اپنا نفس ہے۔ وہ نفس کیا ہے؟ برائیوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، تو ان برائیوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ڈرو کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ان برائیوں سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انسان جب عام زندگی میں آ جاتا ہے تو اس کے اندر فطری طور پر یہ دنیاوی آسائش، آرام اور برائیوں میں اس کا ذہن جو ہے سو بڑھ جاتا ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی برائی سے فطری طور پر پرہیز کرنا اور نیکی کی طرف فطری طور پر رغبت کرنا، یعنی کہ ہر نیک عمل کرنے کے لیے ہم کو تیار ہونا چاہیے، جیسا کہ حکم ہے کہ ہر نیک عمل کرنے کے لیے فوری کرو، جلدی کرو، نیک عمل کرنے میں جلدی کرو، اس کی طرف ہم کو رغبت کرنی چاہیے، اس لیے اللہ ہی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا ہر حکم پورے خلوص، دیانتداری اور اطاعت سے بجا لانا چاہیے، ہر کام صرف اسی کی خوشنودی کے لیے کرنا چاہیے، دکھ، تکلیف، پریشانی، مصیبت اور آفت میں صرف اسی کو اپنا سہارا سمجھنا چاہیے، نجات کے لیے اسی کو پکارنا چاہیے، سکھ، آرام اور چین میں اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر کام کا آغاز اسی کا نام لے کر اور ہر کام کا انجام اسی کے نام کرنا چاہیے، زندگی کے ہر میدان میں اس کی مدد تلاش کرنی چاہیے، سارے معاملات زندگی طے کرنے میں صرف جائز طریقے اختیار کرنے چاہیے اور منع کی ہوئی باتوں سے بچنا چاہیے، خوف خدا ہر وقت پیش نظر رکھنا چاہیے، یعنی کہ یہ کہ جو کچھ بھی ہم عمل کر رہے ہیں، خوف خدا سے مراد کیا ہے؟ ایک یہاں پر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی برا عمل کرتے ہیں تو آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو برابر کچھوں کا لگاتا ہے، اور جب آپ کوئی برا عمل کرتے ہیں تو اگر آپ دنیا کی نظروں سے بچ جاؤ گے، دنیا کے سامنے دنیا آپ سے جواب دہ نہیں رہے گی، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ دنیا کی نظر سے تو بچ کر آپ گناہ کا عمل کر سکتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ کے نظر سے نہیں بچ سکتے، اللہ تبارک تعالیٰ کی نظر سے نہیں بچ سکتے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ہر عمل سے واقف ہے،
تو اس سے آپ نہیں بچ سکتے۔ تو یہاں پر ایک معنی یہ بھی آ گئے کہ جو کچھ بھی ہم اگر برائی کرتے ہیں تو وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہی تقویٰ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں بار بار حکم دیا ہے اور اس کے احکام ہم کو ملتے ہیں کہ اس کی اہمیت مسلمان کی زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ اسے بھول جانے سے، یعنی کہ تقویٰ و پرہیزگاری کی زندگی سے اگر ہم نظر انداز کرتے ہوئے اگر زندگی گزاریں تو انسان کی زندگی نا امیدی، پریشانی اور ناکامی سے بھر جاتی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا اگر اس کے دل میں وہ کامل ایمان نہیں ہے، وہ توکل والی زندگی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے، تو پھر ہوگا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں کرے گا تو جب وہ مسائل میں گرے گا تو وہ نا امید ہو جائے گا۔ اس لیے امت مسلمہ کے ہر فرد کو، مسلمانوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے نا امید مت ہو، وہ تمہارے ہر مراد کو پورا کرنے والا ہے، تم اس سے دعائیں مانگو، اس سے نا امید مت ہو۔ جب یہ کیفیت اگر مسلمانوں میں پیدا ہو جائے گی تو ان کے ذہنوں سے کوئی پریشانی ان کے نظروں میں نہیں رہے گی، کیونکہ تمام مصائب اور مشکلات کا جب سامنا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور پھر وہ پریشانی اس لیے نہیں رہتی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال کچھ آزمائشیں ہیں، ہم کو ان آزمائشوں میں کامیاب اترنا ہے، اور پھر کوئی ناکامی بھی ہم کو ناکامی نظر میں نہیں آتی، جو کچھ بھی ہے اللہ پر توکل ہم کر جاتے ہیں۔ لہٰذا تقوی میں کمال حاصل کرنے کے لیے ہمہ وقت کوشش کرنی چاہیے۔ حج تقوی پیدا کرنے کا ایک اعلیٰ ترین ذریعہ ہے۔ یعنی کہ حج کے لیے کیا ہے، حج میں کیا ہے، تمام جو احکام ہیں، یعنی کہ وہاں پر نمازیں بھی ادا ہوتی ہے، وہاں پر جو سو مال کی بھی ہم کو قربانی دینا پڑتا ہے، اور وہاں پر جو سو ہماری جانوں پر بھی جو سو تکلیف کا ہم کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو سو اسلام کے جو ارکان ہیں، دیگر ارکان، یعنی کہ ہم کو تکلیف بھی اٹھانا پڑ رہا ہے اللہ کی راہ میں، نمازیں بھی الحمدللہ ہم ادا کرتے ہیں، اور اس راہ میں جانے کے لیے جو سو پیسہ بھی خرچہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو سو مجموعی اعتبار سے حج میں یہ تمام چیزیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم حج کر لیتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کو پوری طریقے سے پاک کر دیتا ہے اور انہیں معاف کر دیتا ہے۔ اب پھر آگے جو بتلایا گیا کہ اب آگے کی جو زندگی ہے وہ پاکیزہ زندگی مسلمانوں کو گزارنی چاہیے، حاجیوں کو گزارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اب تمہیں پاک کر دیا، اب اسی طریقے سے آگے کی زندگی بھی پاکیزہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بارے تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے رب العالمین، جو حج کیے ہیں باری تعالیٰ انہیں پھر حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر جو حج نہیں کیے ہیں باری تعالیٰ انہیں حج کا فریضہ ادا کرنے کی ان کے اندر پوری صلاحیتیں، ان کے اندر پوری کیفیات ان کے اندر پیدا کر دے تاکہ وہ حج کی ادائیگی کر سکے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، بفضل سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔